کالے سام کے دان، ڈگی میں باندھ پرندے اور مین آف دی میچ مولانا۔ رات گئے پارلیمان اور سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہوتا رہا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ مہینوں جاری رہنے والی بحث و مباحث سے اتحادی پارٹیوں کے ناراض ہونے اور پھر مان جانے 8 درجن کے نزدیک مجوزہ ترمیمی مسودوں پر گفتگو کے بعد ان میں ہونے والی کانٹ چھانٹ اور چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کے اراکین پارلیمنٹ کو مبینہ طور پر اس ترمیم کے حق میں ووٹ لینے کے لیے ہراساں کیے جانے کے دعووں کے بعد بالآخر پیر کی علل صبح پاکستان کی پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ سے اس ترمیم کی منظوری کا عمل اتوار کی رات 10 بجے مکمل ہوا، جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس رات گئے 11:30 بجے شروع ہوا اور پیر کو علل صبح 5 بجے اس کی تکمیل ہوئی۔ ناظرین، سینٹ سے اس ترمیم کے حق میں 65 ووٹ پڑے، جس میں 23 ووٹ پیپلز پارٹی، 19 ووٹ نو لیگ، 5 JUIF، 4 بلوچستان عوامی پارٹی، 3 MQM، 3 ANP اور 2 BNP، 4 آزاد سینیٹر، جبکہ ایک ووٹ کاف لیگ اور نیشنل پارٹی کے اراکین کا تھا، جبکہ 4 اراکین نے اس ترمیم کی مخالفت کی۔ سینٹ میں اس ترمیم پر ووٹنگ کے آغاز سے قبل پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین کے اراکین نے سینٹ میں ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اتوار کی شام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد یہ واضح کر چکے تھے کہ اگر شدید تحفظات کے باوجود ان کی جماعت مشاورت کے عمل میں شریک رہی، تاہم وہ اس بل کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اس بل کی منظوری کے لیے حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 224 ارکان کے ووٹ درکار تھے، جنہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 4 آزاد امیدوار اور مسلم لیگ کے 1 امیدوار کی مدد سے پورا کیا گیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد اب 26ویں آئینی ترمیم کا بل صدر مملکت کو بھیجا گیا، جس کے بعد منظوری کے بعد یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز جب سینٹ سے ترمیم منظور ہوئی تو اس کے بعد سینٹ کے باہر میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں سینیٹر وابڈا سے جب پوچھا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گا، تو انہوں نے جواب دیا، بھائی ابھی تو ڈکی کھلے بغیر ہی ہو گیا ہے، ابھی تو ڈکی میں اتنے سارے پرندے ہیں کہ ان کو بھی آزاد کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب پلان کا حصہ تھا، پاکستانی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ PTI میں ایک بڑا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اسے ایک دانشمند سیاستدان لیڈ کریں گے۔ تاہم اس کے بعد دیکھا گیا کہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 4 اور مسلم لیگ کاف کے 1 رکن نے حکومت کو مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے میں اپنے ووٹ کے ذریعے مدد دی۔ گزشتہ رات بہت سے PTI ممبران پارلیمان کے بارے میں یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ بطور ریزرو ووٹر پارلیمان کی گیلریوں میں موجود ہیں اور یہ کہ ضرورت پڑنے پر ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی نوعیت کے الزامات کا جواب دینے کے لیے زین کرشش میں دیگر PTI ممبران نے سوشل میڈیا کا رخ کیا اور اس کی تردید کی۔ تاہم دوسری جانب PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس میں مولانا کا کہنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کارروائی میں حصہ نہ لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ناظرین، اگرچہ مولانا فضل الرحمان نے کالے سانپ کی وضاحت نہیں کی، تاہم بعد ازاں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا، جس کالے سانپ کی آج یہاں بات ہو رہی ہے وہ افتخار چودھری والی عدالت ہے۔ تاہم بہت سے صارفین اس بیان سے متفق نہیں ہوئے۔ ایک صارف نے لکھا، مولانا فضل الرحمان عمران خان کی قید اور PTI کی غیر فعال قیادت کی شکل میں ایک موقع دیکھ رہے ہیں۔ کالا ناگ دراصل بانی PTI تھے جن کا اثر انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ بلاول بھٹو اور بہت سے دیگر سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بہت سے صارفین بھی اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی تعریف کرتے نظر آئے۔ ایک صارف کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آگے بڑھانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب قائم کردار موجود ہیں، ان کی قیادت پاکستان کے لیے مشکل وقت میں ایک مینار بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب چیف جسٹس کی تقرری کے لیے مشاورتی عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیئرمین سینٹ کو خط ارسال کر دیا۔ خط میں لکھا کہ آرٹیکل 175A کی شق 3A کے تحت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا قیام عمل میں لانا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے سینٹ
मेंबरान के नाम दिए जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MQM के पार्लिमानी लीडर से राब्ते किए हैं और स्पीकर ने खुसूसी कमेटी के लिए पार्लिमानी लीडर से शाम तक नाम मांग लिए हैं। चेयरमैन सेनेट ने भी पार्लिमानी लीडर से राब्ता किया और पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की हदायत की है। पीपल्स पार्टी की जानब से कमेटी के लिए राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फरूक इस्नाई के नाम सामने आ गए हैं। JUI की जानब से सेनेटर कामरान मुर्तजा को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बनाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, दूसरी जानब मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने 26वीं आईनी तरमीम में सूद के खात्मे, वफाकी शरई अदालत और मदारस का मसला हल कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को खराजे तहसीन पेश किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा कि आज मौलाना फजल रहमान को खराजे तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। उन्होंने जिस दानिशमंदी से इस मौके पर मुल्क को मिल्लत की रहनुमाई की, इससे कई इस्लामी मकासद हासिल हुए और मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सूद के खात्मे, वफाकी शरई अदालत और मदारस का मसला हल हुआ। जबकि आज ही PTI इंट्रिया पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और PTI के वकील हामिद खान के दरमियान तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। हामिद खान के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस और इनकी तलख कलामी हो गई। हामिद खान ने कहा कि 13 रुकनी बेंच इस केस का फैसला दे चुका, 3 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। हामिद खान ने कहा कि अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो फैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है, वो अलग मामला है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। इस पर हामिद खान ने कहा, मैं अब वो बात कह देता हूं जो कहना नहीं चाहता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि टीवी पर कहने की बजाय मुंह पर बात कहने वालों को मैं पसंद करता हूं। इस पर हामिद खान ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतअस्सब हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। इस पर हामिद खान ने कहा, मैं इस केस में दलाइल नहीं देना चाहता।